قیادت کا استقبال کریں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان سے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، زندہ ہے جمعیت، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں ذرا، تشریف رکھیں آرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علاقے کے تمام معززین، علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں جناب افتخار صاحب کا جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ شمولیت پر ان کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے اس فیصلے کو جمعیت علماء اسلام کی تقویت اور اسلام کی سربلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، میں اس حوالے سے بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اپنے اس کھلی حویلی میں، جہاں آپ کو اکٹھے بٹھایا، جہاں آپ کو دعوت دی، مجھے بھی دعوت دے کر آپ حضرات سے ملاقات کا موقع بخشا ہے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے اور میں اس کے لیے ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ہماری یہ مجلس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جہاں ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل میئر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اب تک تحصیل میئر کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن ہمارے ایک نہایت محترم اور اس مقابلے کے ایک امیدوار وہ شہید کر دیے گئے، اور جس کی وجہ سے انتخابات ملتوی ہوئے، اور اب 13 فروری کو یہاں الیکشن ہوگا اور آپ حضرات نے فیصلہ دینا ہوگا۔ نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں اور نہ آپ میرے لیے نئے۔ سن 1960 سے لے کر آج 2022 ہے، ایک رشتہ ہے، بہت طویل رشتہ، نظریے کا رشتہ، عقیدت کا رشتہ۔ بھائی لاؤڈ سپیکر تو ذرا ٹھیک کرو۔ یہ تاروں سے ہٹ جاؤ یار، گرین تار سے ہٹ جاؤ۔ یا تو پھر لاؤڈ سپیکر ہٹا دو، میں ویسے ہی بات کر سکتا ہوں، آواز پہنچا سکتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم نے اس تعلق کو
اس رشتے کو، اس باہمی احترام کو عزت دینی ہے، اس کی لاج رکھنی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ گلی کوچے کے لچے لفنگوں کی زبان ہے، اور وہ زبان مجھے آتی نہیں۔ ظاہر ہے میں اس زبان میں بات نہیں کروں گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے مقابلے میں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، لیکن سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ عزت و احترام کا رشتہ رکھا ہے۔ ہم نے ان کو عزت کی ہے، انہوں نے ہمیں عزت دی ہے۔ سیاست اپنی جگہ پر، لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو میری حویلی کا مسئلہ ہوتا یا آپ کے حویلی کا مسئلہ ہوتا، حویلی کے اندر آپ کے کسی ایک کمرے کا مسئلہ ہوتا، اس کے کسی بلب کا مسئلہ ہوتا، تو شاید ہم کہتے کہ بھئی اس ووٹ سے میرے اپنے گھر کے کمرے کا بلب ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پھر وہاں تک دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی اس ووٹ کا فیصلہ اس نے ملک پر اثر انداز ہونا ہے، صوبے کے پر اثر انداز ہونا ہے، اس کے مستقبل پر اثر انداز ہونا ہے، تو پھر ہم نے جائزہ لینا ہے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس وقت پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 105 روپے فی ڈالر تھا۔ آج ان نااہل اور نالائق حکمرانوں کی ناقص اور ناکام کارکردگی کے نتیجے میں ہمارا روپیہ اتنا گر چکا ہے کہ افغانستان کا افغانی وہ پاکستانی روپیے سے اب طاقتور ہے۔ ایران کا پیسہ ہمارے پیسے سے طاقتور ہے۔ ہندوستان کا روپیہ پاکستان کے روپیے سے طاقتور ہے۔ بنگلہ دیش کا ٹکا پاکستان کے روپیے سے طاقتور ہے۔ ملائیشیا کا پیسہ، انڈونیشیا کا پیسہ، یہ سب ہم سے طاقتور ہیں، اور ہمارے اس خطے کے ملک ہیں۔ ہمیں کہاں ڈبو دیا گیا ہے اور ہمیں کہاں پہنچایا جا رہا ہے کہ آج اگر سال میں پاکستان کی آمدن میں ترقی ہوتی ہے، اور جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی تو ہمارے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% تھا، اور اگلے سال کا ہدف ہم نے 6.5% دے دیا تھا۔ ہم نے وہ دن دیکھے اسی حکومت میں کہ پاکستان کی سالانہ ترقی کی شرح، اس کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ آپ ہندوستان کے سالانہ ترقی کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کی سالانہ ترقی کو دیکھ لیں، آپ چین کی سالانہ ترقی کو دیکھ لیں، آپ ایران کی سالانہ ترقی کو دیکھیں، اس خطے کے ممالک کو دیکھو،
وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی 7% پہ، کوئی 8% پہ، کوئی 9% پہ، 6% پر تو اکثر ہیں، اور ہم 0 پہ چلے گئے ہیں۔ اس ملک کو جس طرح غرق کیا گیا ہے، اسی سے پھر آپ دیکھیں سوویت یونین امریکہ کے مقابلے میں سب سے طاقتور سپر پاور تھا، لیکن معاشی لحاظ سے گرا اور نیست و نابود ہو گیا۔ سوچنا ہے کہ جس پارٹی نے اور جس پارٹی کی قیادت نے اور دھاندلی سے کامیاب کرائے گئے آپ کے نمائندوں نے آپ کے ملک کو جہاں پہنچایا ہے، آپ ان کو ووٹ دے کر یہ برداشت کریں گے کہ ملک کی تباہی میں آپ بھی حصہ دار ہوں؟ اگر میرا ملک تباہ ہو چکا ہے، آج ہم نے تحریک چلائی ہے، 3 سال ہم میدان میں رہے ہیں، 14 ملین مارچ ہم نے ملک پہ کیے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کا ملین مارچ، تاریخ کا سب سے بڑا ملین مارچ آپ نے دیکھا، ہمارے شہر کے لوگوں نے دیکھا۔ آزادی مارچ جس میں 15 لاکھ سے زیادہ عوام جمع ہو گئے پاکستان کے، اسلام آباد میں 14 دن تک رہے، ہم نے مقابلہ کیا ہے ان حالات کا، اور کس بنیاد پر کیا ہے؟ ہمارے اجتماعات میں ایک طبقہ نہیں کہ جو اس نے اس لیے شرکت نہ کی ہو کہ ہم ملک کی تباہی کے اس جرم میں پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کے مقابلے میں آپ کے سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ اسکول کا استاد اس میں کھڑا ہے، ڈاکٹر اس میں کھڑا تھا، وکیل اس میں کھڑا تھا، کسان وہاں کھڑا تھا، مزدور وہاں کھڑا تھا، چھابڑی والا اس میں کھڑا تھا، چھوٹے کارخانے والے، درمیانہ تجارت کرنے والے، ایک طبقہ ایسا نہیں تھا جو اس سٹیج پر آ کر اس نے اپنا رونا نہ رویا ہو، اور اس کو سٹیج مل گیا کہ کوئی تو ہے کہ جہاں جا کر ہم کم از کم اپنا گلہ تو پیش کر سکتے ہیں، اپنی ناراضگی تو پیش کر سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج ہم آپ کے پاس آئے، ووٹ تو مل جاتے ہیں، کوئی پاس ہو جائے گا، کوئی ناکام ہو جائے گا۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا آگ میں، تو ایک چڑیا بھی چونچ میں پانی لے کر ہوا میں گزرتی تھی اور وہ چونچ کا پانی وہاں گراتی تھی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اس چونچ سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس نے کہا کم از کم آگ بجھانے والوں میں تو شمار ہوں گی، آگ لگانے والوں میں تو نہیں۔ آپ کا ایک ووٹ اس بات کی علامت ہوگا کہ آپ ملک کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، آپ ملک کو بچانے والوں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وقتی طور پر جو عوام کو رشوتیں دی جاتی ہیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 ارب 88 کروڑ کے منصوبے ایک بلدیاتی الیکشن میں دینا، اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دل کی طرف دیکھو، اس کو ٹٹولو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ سے، اپنا ضمیر کیا کہنا چاہتا ہے آپ سے۔ میرے خیال میں کوئی بھی باضمیر انسان جس کو اللہ نے کچھ تھوڑی سی عقل دی ہو، کچھ تھوڑی سی عزت نفس دی ہو، کچھ تھوڑی سی حمیت اور غیرت دی ہو، کیسے برداشت کرے گا
اس قسم کے نااہل لوگوں کو ووٹ دینے کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وقت جب آئے جب نااہلوں کو لوگ حکمران بنائیں گے تو سمجھ لو کہ قیامت کی علامات آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے حکمران چننے کو قرب قیامت کی علامات میں سے شمار کرتے ہیں، اور قرب قیامت کی علامات انسانیت کے لیے کوئی اچھی علامات نہیں ہوا کرتی۔ تو اس حوالے سے بھی آپ حضرات ذرا اپنے ضمیر کو ٹٹولیں۔ آج اس وقت آپ جائیں بنیر کی طرف، دیر کی طرف، جہاں ماربل کا کاروبار ہوتا ہے، آج ماربل کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ تمام ماربل کا کاروبار کرنے والے اس وقت ہڑتال پر ہیں۔ آپ بتائیں کہ جو لوگ مائنز میں کام کر رہے ہیں، کتنے خاندان ہوں گے، کتنے مزدور ہوں گے کہ جو اس وقت بے روزگار ہو گئے ہیں، اور پھر اس کو اٹھانے کے لیے آپ کے ٹرک اور ٹریلے، اس کے ڈرائیور، اس کے مزدور کتنے بے روزگار ہو گئے ہوں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت آپ ہی کے صوبے کے ایک علاقے کے صرف ماربل سے کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارے ملک کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا پنجاب کا گورنر، جو دراصل برطانیہ کا شہری ہے اور اس کا بیٹا وہاں برطانیہ کے پارلیمنٹ کا ممبر ہے، ذاتی طور پر میرے دوست بھی ہیں، لیکن وہ وہاں جا کر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا سب کچھ آئی ایم ایف نے ہم سے لکھوا لیا ہے۔ جو چیزیں ان کو نہیں کہنی چاہیے سیاسی طور پر، لیکن کیا کریں، منہ سے نکل رہی ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ملک آپ کا بک چکا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو منی بجٹ پاس ہوا ہے، بڑا فخر کرتے ہیں، ٹیکس آپ پہ لگائے جا رہے ہیں، اور آج پھر آئی ایم ایف نے دباؤ ڈالا ہے کہ اپنے ٹیکس میں مزید اضافہ کرو، اور میرے خیال میں ایف بی آر نے آج ہی جو آپ لوگوں کو ٹیکس میں کچھ تھوڑی سی چھوٹ مل رہی تھی، آج وہ ختم کر رہے ہیں، اور مہنگائی بڑھ جائے گی، اور آپ کو مہنگی قیمتوں سے چیزیں خریدنی پڑیں گی، اور کوئی 1155 ارب کی اضافی ٹیکس مزید ایف بی آر آپ پہ لگانا چاہتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے، اور پھر وہ بجٹ بھی 4 مہینے کے بعد، جو سال میں ایک بجٹ آتا تھا اور اتنا مستحکم پالیسی ہوتی تھی کہ پورے سال میں دوبارہ بجٹ کا کوئی سوچتا نہیں تھا، لیکن آج ہر 4 مہینے کے بعد پھر اجلاس بلاتا ہے، پھر منی بجٹ دیتا ہے، اور پھر نئے ٹیکس لگاتا ہے، اور ایف بی آر ایک بار پھر آپ پر 1155 ارب ڈالر روپے کے ٹیکس مزید لگانے کے لیے فیصلے کر رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ترقیاتی منصوبے ہوں گے، انہیں بھی ایمنسٹی کے کنٹرول میں دیے جا رہے ہیں۔ ایک ایمنسٹی اسکیم کے تحت وہ بھی ہم ان کے کنٹرول میں ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے، ہم آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکیں گے۔ لیکن انشاءاللہ اس نظام سے ہماری جنگ ہے، اور یہ سارے فیصلے واپس ہوں گے انشاءاللہ، لیکن تبدیلی تبھی آئے گی جب اس حکومت کا خاتمہ ہوگا اور ایک نئی حکومت آئے گی۔ انشاءاللہ ایک ایک فیصلے کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے، اور ان کی پالیسیوں کا ختم کر کے پاکستان کو بقا کے راستے قائد دیں گے۔ جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری جرت کو، قائد تیرے حکم پر، آج پھر
IMF کہتا ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ملازم کی تنخواہ 10,000 اور 12,000 ہے، چلو 15,000 ہے، اور 6 سے 8,000 تک آپ کا بجلی کا بل آئے، آپ کس طرح بچوں کو روزی دے سکیں گے؟ کس طرح بچوں کو آپ کھانے کے لیے کچھ دے سکیں گے؟ بازار میں جائیں، غریب آدمی آج کچھ بھی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، واپس آتا ہے روتے ہوئے آتا ہے. اللہ وہ دن نہ لائے. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک غریب ماں باپ نے اپنے بچوں کو ذبح کیا کہ ہم سے اس کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی. کس طرح ماں باپ نے اپنے بچوں کو لے کر دریا برد کیا ہے کہ مزید گھر میں ہم سے اپنے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی. کس طرح صوبہ سندھ میں ایک خود پولیس والا اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کر روڈ پہ گھوم رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بیٹا خرید سکے. پارلیمنٹ کے سامنے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو لا کر بچے برائے فروخت. یہ دن دیکھنے تھے ہم نے. میرے ووٹ کی یہ قیمت ہے کہ اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے سامنے ہم اپنے بچوں کو لے جا کر بیچنے کے لیے پیش کریں گے. حد ہوتی ہے کوئی. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ ہم نے علاقے کی ترقی کو ووٹ کارڈ کے طور پر کبھی استعمال نہیں کیا. ایک زمانہ تھا میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پورے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں اور ٹانگ ضلع میں ایک گاؤں کو بھی میں بغیر بجلی کے نہیں چھوڑوں گا. اور ہم نے وہ اہداف حاصل کیے. لیکن اور بات ہے کہ جب ہم مدت پوری نہ کر سکے اور 3.5 سال میں اسمبلیاں فارغ کر دی گئی تو بہت سے منصوبے نامکمل رہ گئے. کیا آپ کو ہم نے ووٹ میں یہ بجلیاں ضمانت کے طور پر رکھی تھی؟ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ پہلے یہ ضمانت رکھو پھر اس کے بعد ہم ووٹ دیں گے؟ یا خطے کی اور اس غریب وسیب کی خدمت کا اپنا جذبہ اور اپنا جماعتی منشور لے کر ہم آئے تھے؟ آپ کے غریب بچے جب ہماری حکومت یہاں آئی تو پہلے سال میں ہم نے پورے صوبے کے ہر سرکاری اسکول کے اندر ہر بچہ جو پڑھ رہا تھا اس کو مفت کتابیں مہیا کی. اگلے سال ہم نے میڈل تک ہر سرکاری اسکول کے ہر بچے کو مفت کتابیں مہیا کی. اس سے اگلے سال ہم نے میٹرک تک پورے صوبے کے ہر سرکاری اسکول کے بچے کو مفت کتابیں مہیا کی. اور اس سے آگے آخری سال میں ہم نے FAFC کے کلاسوں کے بچوں کو مفت کتابیں مہیا کی ہیں. اور اسمبلی میں چیلنج کیا، اسمبلی کے اندر چیلنج کیا اپوزیشن کو کہ اگر آپ پورے صوبے میں کوئی کسی اسکول کا ایک بچہ بھی بتا دے اور رپورٹ کر دے کہ اس تک سرکاری خرچ پر کتابیں نہیں پہنچی، مفت کتابیں نہیں پہنچی، ہم جرم ادا کریں گے، اپنی ناکامی کا اعتراف کریں گے. یقین جانیے پوری اپوزیشن تھک گئی لیکن کوئی ایسا لڑکا اس کو نہیں ملا پوری صوبے میں جس کو مفت کتاب نہ ملے. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری سیاسی بصیرت کو سلام ہے، سلام ہے. قائد تیری سیاسی بصیرت کو. اب یہ کیا تھا؟ یہ کوئی آپ نے ہم سے ضمانت رکھوائی تھی یا یہ جمعیت علماء کا منشور تھا؟ پڑھو جمعیت کا منشور. میٹرک تک مفت تعلیم کی بات ہوئی ہے، ہم FAFC تک چلے گئے تھے. ہم نے پورے صوبے کے
ہر ضلع میں اے لیول ہاسپٹل قائم کرنے کا فیصلہ کیا. جتنا فنڈ ہمیں ملتا تھا حزب اختلاف میں رہتے ہوئے 12 اضلاع تک ہم پہنچے. ہم نے ڈی آئی خان میں 600 بستروں کا پرانے ہسپتال کے ساتھ ملا کر اتنا بڑا ہاسپٹل، اتنا بڑا آپ کو میڈیکل کالج، کہ آج ہم نے اتنے بڑے ہسپتال بنائے. یہ ظالم اس ہسپتال کو دوائی نہیں مہیا کر سکتے. نہ اہل کا تو یہ عالم ہے. یہ ہاسپٹل ملتان کے نشتر ہسپتال سے بڑا ہے. یہ ہاسپٹل پشاور کے خیبر ہسپتال کے برابر ہے. لیکن آج بھی فرسٹ ایڈ دے کر، ابتدائی علاج معالجہ کر کے ہم اپنے مریضوں کو پشاور اور اسلام آباد اور ملتان بھیجتے ہیں. کس کی نااہلی ہے یہ؟ کیا ہم نے یہ ترقیاتی کام آپ لوگوں کے ساتھ ووٹ کے اندر کوئی ضمانت رکھی تھی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے اور پھر ہم یہ کام کریں گے؟ کیا یہ ہمارا منشور تھا؟ سن 1972 میں حضرت مفتی صاحب 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد پہلے وزیر اعلیٰ بنے، اور پہلے وزیر اعلیٰ بن کر انہوں نے سب سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے یونیورسٹی مانگی اور حاصل کی. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن آج ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے، وہ بھی ناکامی کی طرف. زرعی یونیورسٹی یہ پچھلی حکومت میں ہم نے آپ کو دے کر دیا. کون سی ضمانتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی؟ ہم نے تو صوبے کے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے سب کچھ کیا تھا. مفتی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، بھٹو صاحب سے مطالبہ کیا کہ دامان کی سرزمین، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کی سرزمین 16 لاکھ ایکڑ زمین ہماری، 16 لاکھ ایکڑ زمین یہ قابل کاشت ہے. اور اگر اس زمین کو پانی مل جائے تو پاکستان کو غلہ ملک میں لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم غلہ باہر بھیجیں گے. اور بالآخر CRBC نہر جو 5000 کیوسک کا ہے، 10,000 کا نہیں ہے، آدھا پانی ہم حاصل کر سکے ہیں، اور مزید کے لیے ہم ہی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ ہم سے پوچھیں گے کہ صاحب آپ نے ہمیں کوئی ضمانتیں تو نہیں رکھی تھی؟ ہم بچے تھے، الیکشن ہوتے تھے، سنتے تھے گومل دام بنایا جائے، گومل ڈیم بنایا جائے. الحمدللہ ہم نے منظور کرایا اور آج وہ ڈیم بھرا ہوا ہے اور آپ کے دامان کے رودکوہی کے علاقوں کو پانی دے رہا ہے. زمینیں سیراب ہو رہی ہیں. میں یہاں پر ڈیرے میں آپ سے تقریریں کرتا تھا، آپ کے سروں کے اوپر سے میری تقریر جاتی تھی. چھوٹا منہ بڑی بات، اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے. جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کو پاکستان کا تجارتی جنکشن بناؤں گا، اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی بات کر رہا ہے. آج چین اور گوادر کی شاہراہ، تجارتی شاہراہ آپ کے لیے خان سے گزارنے میں ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت. نعرہ تکبیر! لیکن نااہلوں کی وجہ سے وہ منصوبہ جو آج مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جو ہی ان کی حکومت آئی اس کے بعد 1 انچ کام نہیں آگے بڑھا. کام وہی ہوا جس کے پیسے ہماری حکومت میں اس وقت ٹھیکیداروں کو مل چکے تھے، اور وہی چل رہا ہے. آج میرے سی پیک کا افتتاح وہ اپنے دفتر میں کرتا ہے، چوری چھپے کرتا ہے، اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کرتا ہے. میں نے کہا نہیں، یہ گوادر تک
سرائی کی بیلٹ سے لے کر پشتون بیلٹ اور پھر بلوچ بیلٹ تک، یہ غریب اور پسماندہ علاقہ، یہ ان لوگوں کا منصوبہ ہے، ترقیاتی منصوبہ۔ بین الاقوامی روٹ پہلی مرتبہ غریب علاقوں سے گزر رہا ہے، ورنہ ہمیشہ ترقی یافتہ علاقوں سے یہ چیزیں گزرتی تھی۔ پہلی مرتبہ ہم نے اس کا رخ کو موڑا اور غریب علاقوں کی طرف اتنے بڑے ترقیاتی منصوبے کا رخ کیا۔ انشاءاللہ یہ زوب بھی جائے گا، زوب سے کوئٹہ بھی جائے گا، کوئٹہ سے سوراب تک جائے گا، سوراب سے بسیمے تک جائے گا، اور بسیمے سے گوادہ تک جائے گا انشاءاللہ العزیز، اور یہ سارا علاقہ سیراب ہوگا اس تجارت سے۔ امریکہ کو خوش کر رہے ہو کہ یہ چین بنا رہا ہے، تو چین جب بنائے گا تو امریکہ کو بڑی تکلیف ہوگی کہ چین کس طرح پاکستان میں آ گیا، پاکستان کے اندر چین کیوں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ آج امریکہ سے وفاداری اور امریکہ سے مخالفت کا معیار یہ سی پیک منصوبہ ہے۔ امریکہ کا جو یار ہے قوم کا غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، نعرہ تکبیر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ جس جماعت کے منشور اور اس منشور کے تحت اس خطے کے ترقیاتی کاموں کی فہرست ختم نہیں ہو سکتی، وہاں پر میرا مخالف دھڑلے کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ سے کہتا ہے مولوی کیا کیتا ہے تو سے بھی سن دلانے ہونا کو آپ کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں وہ لوگ۔ مولوی کیا کیتا ہے؟ مولوی نے وہ کچھ کیا ہے کہ تمہارے 10 پیڑیاں بھی نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو آج میں نے آپ کے ساتھ ایف بی آر کی بات کی ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی، جو پاکستان کے ٹیکس اور محصولات وصول کرتا ہے پورے ملک کے، اس کا چیئرمین خود اپنے الفاظ میں تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، میں کہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ آج آپ کو کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باہر کون قرضہ دے گا آپ کو؟ آج آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختاری کے نام پر آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے۔ اب آپ اس سے قرضہ نہیں لے سکیں گے، اور لے سکیں گے یہ آگے کی بات ہے کہ آئندہ آپ نہیں لے سکیں گے اپنے مرکزی بینک سے۔ حکومت قرضہ نہیں لے سکے گی، یہ لے سکے گی والی بات تو آگے کی ہے۔ جولائی 2019 سے لے کر اس وقت تک اسٹیٹ بینک نے ہماری حکومت کو 1 پیسہ بھی نہیں دیا۔ ابھی تو یہ خود مختار بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ وابستہ بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو یہ ہمارے کنٹرول سے باہر بھی نہیں ہوا تھا، اور اس نے ہمیں قرضے دینے بند کر دیے تھے، اس لیے کہ حکومت کے پاس قرضہ واپس کرنے کا نظام نہیں ہے۔ آپ کو جو کوئی قرضہ دے گا تو آپ جانیں گے نا کہ میں جس کو قرضہ دے رہا ہوں کیا اس کا واقعی اتنا کاروبار ہے کہ وہ جب میں قرضہ واپس مانگوں گا تو مجھے دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا؟ ورنہ اس طرح تو آپ اپنے پیسے کو ڈبوئیں گے۔ کیوں قرضہ دیں گے آپ اس کو جو کل آپ کو ادا نہ کر سکے؟ تو ان کو پتہ ہے بینکوں کو کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے یہ اگر ہم نے قرضہ دیا تو یہ حکومت ہمیں قرضہ واپس نہیں کر سکتی۔ دیوالیہ کس کو کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ملک آپ کا دیوالیہ کر چکا ہے، کوئی آپ کو قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور ابھی بھیک مانگنے کے لیے گیا تھا چین، بھیک مانگنے کے لیے چین گیا تھا نا کل پرسوں۔ اب پاکستان کا وزیر اعظم کہلاتا ہے، اور چین جا کر چین کی قیادت نے اس کے ساتھ ویڈیو لنک پہ بات کی ہے، براہ راست ملاقات نہیں کی اس کے ساتھ۔
تو ویڈیو لنک کے ساتھ یہاں سے بھی بات کر سکتے ہیں. جہاز کا خرچہ کیوں کیا؟ ہاں سرکاری خرچہ ہوا ہے نا اس کے اوپر. وزیروں کی بڑی کھیپ گئی اس کے ساتھ, پورا جہاز گئے ہیں. اور وہاں پر بھی جہاز میں بیٹھ کر ہوٹل سے وہ ان کے ساتھ ویڈیو لنک پہ بات چیت کر رہا ہے. تو خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو آپ کے حکمران کی باہر کی دنیا میں عزت ہے, اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جعلی وزیر اعظم ہے, وہ بھی جانتے ہیں کہ نااہل وزیر اعظم ہے, ناجائز وزیر اعظم ہے. ناجائز وزیر اعظم کو کوئی کھندے ہی نہیں. کیا کریں گے ایسے چیز کو؟ کہتا ہے اگر مجھے نکالا گیا میں باہر آ کر بڑا خطرناک بہت تیرا نعرہ تکبیر پاکستان قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. باہر آ کر خطرناک, باہر آ کر تو قوم کے سامنے قومی مجرم کی طرح کھڑا ہوگا اور لوگ تجھے گریبان سے پکڑیں گے. تجھے اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے. وہ فارسی والا ایک شاعر کہتا ہے تو درون درچ کر دی کہ برون خانہ آئی, گھر کیڑا کمال کی تے جو باہر آنے کی گھر کے پیاڈے نہ. تو آ تو دکھا, پبلک میں آ تو دکھا کس طرح لوگ تجھے کشمش پیش کرتے ہیں. تو ہم نے حضرت اس قسم کے ناجائز لوگوں کی اور ناجائز حکمرانوں کو بے نقاب کیا ہے, جو سمجھتے تھے کہ ہمارے پیچھے کوئی طاقتور قوتیں ہیں, ہمارے مخالفت میں کون بات کر سکتا ہے. بڑی بڑی طاقتور قوتیں ہمارے پشت پر ہیں اور بڑا رعبدار. ہم نے ان کے رعب کو ختم کیا ہے. تم ہوتے کون ہو ہمیں ڈرانے والے؟ تم ہوتے کون ہو ہم پر رعب ڈالنے والے؟ لوگوں پر رعب ڈالنے والے تو ہم لوگ ہیں. ان لوگوں پر تم رعب ڈالتے ہو جو دوسروں پر رعب ڈالتے رہتے ہیں. ہمیں رعب ڈالنا آتا ہے, رعب قبول کرنا نہیں آتا. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت تیری سیاسی بصیرت کو سلام ہے سلام. قائد جمعیت تیری سیاسی بصیرت کو, قائد تیری جرت کو, قائد تیری غیرت کو. نعرہ تکبیر. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ ہمارے برخوردار کفیل نظامی کا نہیں ہے, مسئلہ اس کے مد مقابل کینڈیڈیٹ کا نہیں ہے, مسئلہ کتاب اور بلے کا ہے. بلے نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, کتاب نے اس بیڑے کو بچانا ہے. میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ ملک کو غرق کر دیا, بیڑا غرق ہے پاکستان کا. اب آپ ان کے ساتھ ملک کو غرق کرنے میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ نے ووٹ دیا ان کو, اس کا معنی یہ ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا جائے. اور اگر آپ نے انکار کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. سو آج ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. نہ میرے گھر کی ذات کا مسئلہ ہے, نہ میری چار دیواری کا مسئلہ ہے, نہ میرے گلی کا مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن خطے کی اور علاقے کی اور اس پسماندہ وسیب کی ترقی یہ ہمارا مستقبل ہے, اور اس کے لیے ہم اپنی جنگ لڑیں گے, اس کے لیے کام کریں گے. اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمت کیجئے اور دنیا کو بتا دیجئے جب پورے صوبے میں ہم نے ان کو شکست دی ہے تو ڈیرہ اسماعیل خان میں کیوں شکست نہ دے. آپ قائد تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے. قائد تیرے حکم پر, قائد تیرے حکم پر, قائد تیرے حکم پر, قائد تیرے حکم پر. تو ہم نے ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپا پہ ٹھپا, آپ پہ ٹھپا. میرے بھائیوں, میں نے اپنی امانت آپ تک پہنچا دی. اپنی بات آپ تک پہنچا کر میں نے اپنے ووٹ کا حق, اپنے نظریے کا حق, اپنے امیدوار کا حق آپ تک پہنچا دیا. آگے ذمہ داری آپ کی ہے. مجھے امید ہے کہ میری اپیل آپ کے لیے قابل قبول ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रास्ता छोड़ दे